الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن من الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں رب ذوالجلال آج کی ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے درس کے اندر غصے سے بچنے کا حل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نے آپ کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک تلاوت کی ہے، جس میں تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. دیکھیں کس انداز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان جب ہیپر ہو جائے، غصے کے عالم میں آ جائے، پریشانی کے عالم میں آ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، جب بھی آگ کو بجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پانی لایا جاتا ہے. تو اسی طرح جب بندہ مومن کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. وضو کرے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دوسری سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فاذا ذهب عنه الغضب والا فلیضطجع. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے. اب اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے. اس حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حل بتائے ہیں. جب غصہ آئے، انسان کھڑا ہے تو اسے غصے کے عالم میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے بلکہ بیٹھ جانا چاہیے. اگر بیٹھنے کے ساتھ بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے لیٹ جانا چاہیے. جب لیٹے گا تو غصہ چلا جائے گا. تو ان دونوں روایات، دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوگا، حضور کی باتوں پر عمل کرے گا، تو وہ انسان غصے سے بچ سکتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی واروں سے. شیطان جو اس پر اپنے جال چلتا ہے، اپنی جال پھینکتا ہے، اس جال سے بچنے کا
ہمارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہماری مدد کی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہمارے شامل حال ہوگی، تو ہم شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے، غصے سے، ہیپر ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو زبانی تکلیف دینے سے، ہاتھ سے تکلیف دینے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آج کا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔